جس کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو، سوشل میڈیا پہ لکھیں، خود لکھیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ میرا، یعنی آپ اگر خدا نہ خواستہ خاتم پتہ ریٹائر ہو گئے تو کیا آپ کا نقصان اس بات سے پورا ہو جائے گا کہ طالب علم پڑھانا ہے؟ نہیں ہوگا نا. آپ ایک اپنی ضمیر کو تسلی دے دیں گے، نقصان تو پورا نہیں ہوگا. ہم تو جتنی توانائی ہے ہم تو بیٹھے دھوپ میں، ہم تو لگے رہیں گے، لیکن بھائی سب مل کے چلیں گے تو کام ہوگا. میرے اکیلے سے جو بیچارے ہیں، اب صحیح بات ہے، اب جب بیٹھتے ہیں شام کو وہاں پہ گیگا کے لوگ سب نے لفافہ کھولنا تو دوائیاں نکال لیں. میں میرے دوست کٹ پڑے ہوئے ہارٹ پیشنٹ، کوئی شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، وہ کب چلے گا، کام نہیں کر رہا، جگر کام نہیں کر رہا، لیکن لگے آپ لوگ بھی تھوڑا سا ان کی وجہ سے اٹک سے کم شکایت ہے، اٹک کے لوگ دھرنے میں بڑی شریک ہوئے، اٹک ویمن نے خاصی ہماری والی معاملت بھی کی ہے، لیکن یہ کم ہے. اس سے زیادہ جانا، اس سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. دوسرا میں کچھ عرض کر دوں اپنا فیصلہ کے حوالے سے. آپ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں صدر منتخب ہوا دسمبر 2022 میں، اور میرا ضمیر مطمئن، اس لیے مطمئن ہے کہ میری ان 3 سال کے اندر اللہ جانتا ہے میری پہلی ترجیح اپنی کمیونٹی، اپنی فیملی نہیں ہے. میری فیملی سمجھو میں اکیلا لاہور میں رہتا ہوں، صرف اب کمیونٹی کے لیے. میرے بچے بھی ہیں، میری نواسیاں بھی ہیں، میرا دل چاہتا ہے مسلم رہنے کو، لیکن میں سب کو لاہور میں 5 days a week اگر میں لاہور میں ہوں تو سیکریٹریٹ کے ڈپٹی آفس میں. آج تک شاید کسی کو شکایت ہو، اس نے مجھے فون کیا ہو، میں نے فون نہ اٹھایا ہو، یا میں نے رنگ بیک کیا، شاید ایک بس میں اتنا دعویٰ کر نہیں سکتا، انسانوں کے خطا ہوتے ہیں. میں کروں 10 میں سے میں 9.9 فون سن بھی لیتا ہوں، رنگ بیک 24 گھنٹے دستیاب ہوں اپنی کمیونٹی. جب سے میں آیا ہوں اللہ کا شکر ہے، کوئی بڑی استاد صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا ایون کیا جو تو پوری برادری پہ آ گئی نا، پوری ملازمین پہ آتی، لیکن ہمارے لیے خدا نہ خواستہ جو بڑے مسائل تھے وہ بھی ہم نے روک دیے. روز ہر کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہو رہا تھا، کتنے بڑے بڑے ہمارے تاریخی کالج جا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں کیا آپ نے ذمہ داری سونپی ہے، کوئی کالج میرے ہوتے ہوئے کسی کے روک کالج ہم نے کہا کہ کالج بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے یونیورسٹی میں کوئی اعتراض نہیں. آپ بے شک گاؤں میں بنا دیں یونیورسٹی میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے کالجز کو ختم نہیں کریں. اور کوئی کالج نہیں، 18 کالجز 18 کالجز گورنمنٹ، بڑے 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 کالج، سیالکوٹ اسلامک کالج، کوپر روڈ، ایم کالج، اسلامک کالج سول لائن، سائنس کالج باغ روڈ، یہ بڑے بڑے کالج، ایس سی کالج بھاولپور، بڑے بڑے تاریخی کالج گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر بالکل طے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میرے ہاتھوں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہوا، اور 18 کالج واپس پنجاب گورنمنٹ کے پاس آئے اور بورڈ آف گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئے. مجھے تنخواہوں کو بھی مسئلہ بن گیا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے وہ مسئلہ نہیں بننے دیا اور وہ چیزیں ٹھیک ہوئی. ہمارے پاس سب سے بڑا چارم جو ہے اس کا پروموشن. جب سے میں آیا ہوں مسلسل پروموشن ہو. 2020-21 میں سمجھے میں نے باقاعدہ طور پہ آیا، میں دسمبر کا 2022 کو پروموشن کا سال قرار دیا، اور اس میں ہم نے 3000 کے لگ بھگ پروموشن، اور 1200 کے قریب پائپ لائن میں تھی. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی جس کی وجہ سے ہم اب تک جو بات کر رہا ہوں 3500 سے زیادہ لوگ میرے آنے کے بعد پروموٹ ہوئے. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو پروموٹ ہوئے. اچھا پھر ایک سوال ہے، پروموشن تو خود بخود ہو جاتی ہے، بڑا اچھا سوال ہے. کیا پاکستان میں آج تک کبھی حکام خود بخود ہوا؟ ایک انکریمنٹ لگتی ہے دسمبر کی خود بخود، صرف اس میں پیچھے گورنمنٹ پڑی گئی، اور کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. یقین کریں ہم لوگ کہہ رہے ہیں یار اس حالات جو بنا یہ سسٹم دنیا میں جو میرا بنایا وہ نہیں ہے. میں پروفیسر ہوں، بڑا کی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، زمین میں بیٹھ کے کاغذ دھرتی پیپر بناتے ہیں، کرسیوں میں بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ فلم دیکھ رہے ہیں. لڑکوں کو کیا ضرورت ہے پروموٹ؟ یعنی 19ویں گریڈ کا سیکرٹری نجف اقبال کیوں چاہے گا کہ آپ کو 20واں گریڈ کیوں چاہے؟
ڈائریکٹر جو 19ویں گریڈ کا بیٹھا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ پرنسپل ٹیچر میں نیچرل سی بات ہے، وہ کیوں چاہے گا؟ ایک دفعہ نہیں، مجھے 1000 دفعہ یہ تانا سننے کو ملا ہے سیکریٹریٹ میں، بھائی آپ پروفیسر کو پتا ہے میسس کیئر ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے میسس کیئر کہتے ہیں کس کو؟ ایک خاتون ہماری پروموٹ ہوئی میسس کیئر میں، اب ان کی ضد کہ مجھے یہ کالج ہے گھر سے قریب، ان کو میں 2-4 میل دور مل رہا تھا لاہور کے اندر، اور جو آپ جو لاہور جانتے ہیں ماڈل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں کتنا فرق ہے جو لوگ جانتے ہیں، وہ پتہ نہیں ماڈل ٹاؤن میں جانا چاہ رہی تھی، ٹاؤن شپ میں ٹاؤن شپ دینا چاہ رہی تھی، ماڈل ٹاؤن میں جا رہی ہے، کل یہ فرق۔ تو میرے سامنے اس افسر نے کہا کہ جناب ایسا کرو یا تم مجھے 20واں گریڈ دو کہ روانڈا میں یہ 20واں گریڈ بار بار یہ تمہیں پتا ہے یہ سب ہوتا ہے اور تم ناشکری کر تم پتہ نہیں، کوئی ہمیں پروموٹ نہیں کرے، یقین کریں جونیئر کلرک سے لے کے چیف سیکرٹری تک لابنگ کرنی پڑتی ہے، محنت سماج پلیز ہے۔ اب کل بھی ہمارا میں یہاں تھا لیگل باسی صاحب وقت لے کر گئے ہوئے تھے ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس، ایس ایل جی بھائی یار پیپر ورکنگ پیپر آگے نکالو، امید ہے اس میں جو جن لوگوں کے 1349 تک جن کے کیس گئے ہیں اس مہینے انشاءاللہ ان کی پی ایس پی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب پھر ہم خود بڑے مجاہد لوگ ہیں نا، اب فیمیل سے معذرت کر، فیمیل نے ایک اسٹے لے لیا کہ جی میل کی پروموشن ہو رہی ہے ہماری نہیں ہو رہی، حالانکہ دونوں کی سینیارٹی لسٹیں رہتا دونوں اصل انداز کے ہوتے ہیں، آگے جج میل سے لگا کر بند اسٹے دے۔ اب 1600 سینیارٹی نمبر تک بیچارے لڑکے جو ہیں لیکچرر تو پھنسے بیٹھے، یہ کب کی پروموشن ہو جائے، کب کے پروموٹ ہو جائے، لیکن وہ پھنس گئے۔ تو باہر جو راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ میں اکثر وہ صاحب یعنی کہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ مانا کی زمین کو نہ گلزار کر سکے، مانا کی زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ میں یہ میں خود مانتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نہیں کہ میرے کن کے اندر فیکون ہو جائے، میرے علاوہ کوئی بھی صدر ہوگا، کوئی بھی ہوگا وہ کن کے اندر فیکون نہیں ہوگا، اسے کہنے سے چیزیں بدل نہیں جائیں گی، لیکن کوشش ہم نے کی، ہم نے بہت سارے مسائل کو حل کیا، بہت سارے مسائل کو سیدھا لایا، مطلب میں نے سمجھ لو کہ میرے ساتھ یہ میرا اچھا کام ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ڈیجیٹلائز ہو گئی۔ آپ کی SRA لسٹ چلی جائے گی، سینیارٹی لسٹ، آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس سینیارٹی کا مسئلہ بنا ہے جہاں پہ جیسے فضول 500 رہ گئے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن 2200 ACR دبا کے بیٹھے، آپ میں سے کچھ سفر کیا ہوگا، 2200 ACR بندہ دبا کے بیٹھ گیا، تو اس پہ اللہ کا شکر ہے بہت سارا کام ہو گیا، ہمارا سارا سسٹم جو ہے ہمارا سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہوتا ہے، چھٹی سے لے کر سب کچھ کا۔ انشاءاللہ ہمیں یہ جو ہم ادھر ادھر دھکے کھانے پڑتے ہیں اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہم نے ایک بڑا اچھا ایک سسٹم بنا لیا۔ تو باہر لگے ہوئے 2 ڈسپیرٹی الاؤنس، یعنی توقع نہیں تھی، ایمان سے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارا کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہیں جو ہے وہ بیوروکریسی کے برابر ہو جائیں، لیکن ہم کنسسٹنٹ تھے، اب لگے رہے اور گورنمنٹ نے پہلے تو 60% کا پھر 100% لگا کہ ایک تنخواہ ہم آپ کو دے دیں، اس میں سے 40% مل گئے، اور جو اگلی قسط کی بات جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ ہمارا کام ہو سکتا، اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوتی تو اس بجٹ میں ہمیں ایک اور قسط اس کی مل جاتی تھی 25%، کیونکہ 100% تک ہم نے جانا تھا۔ ایک اور بات، جب سے اللہ کا شکر ہے ہم آئے 2020 کے بعد مسلسل نئی انڈکشن ہوئی، ہر سال 20 میں بھی ہوئی، 21 میں بھی ہوئی، 22 میں بھی ہوئی، تاکہ ہماری سیٹیں جو ہیں وہ پر ہوتی، ہم نے اس کو نہیں رکنے دی۔ اب اگر میں ایک بات بڑی درد دل سے کہا، دیکھیں ہم لیڈر نہیں ہیں، ہم ایکٹیوسٹ ہیں، اور ایکٹیوسٹ جو ہوتا ہے یہ برج ہوتا ہے فیلڈ ورکر، ہم بھی فیلڈ ورکر ہیں، ہم فیلڈ پہ کام کرتے ہیں اور انتظامیہ کے لیے ہم آپ کی ایڈوکیسی کرنے کے لیے ہم آپ کا کیس لڑتے ہیں، اور کوئی بھی میں ہوں، میرے سے پہلے عبد الخان ندیم تھے، میرے سے پہلے اس سے پہلے شیخ صاحب تھے، اس میں ناظم صاحب، کس نے پلاٹ بنگلے لے لیے، کس نے پرمٹ لے لیے، کس کو کوئی ڈیپو مل گیا، پہلے ڈیپو ملا کرتے بھٹو دور میں انعام کے طور پہ، کس نے کیا لیا، اپنے گھر سے لگایا، یعنی آپ میں سے کوئی کسی جن صدور کا میں نے نام لیا ان کو کرپشن کا الزام لگا سکتا ہے، اپنے گھر اجاڑ دیے چاہتے ہیں، گھر اجاڑ دیے، لگے میں بیوی بچے دور ہو گئے، سب کئی پریشان ہیں، یہ آپ کے بچے، آپ کا کیس ہے، انہیں آپ سے ہمدردانہ رویے کی توقع، یار ہم آپ کا کیس لڑ رہے ہیں، آپ کو سب سے کرتے ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو کبھی بھی
پالیٹکس مت سمجھیں، یہ ایکٹیویزم. اگر ناظم شاہ صاحب 10 سال صدر رہے، ہمارے دوست ہیں، میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی کو کہا ہو کہ بھائی اب قاضی جو ہے یہ لبرل ہو گئے، یا شیخ زاہد صاحب 6 سال صدر ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں اب یہ تو بس نظام اسلامیہ نافذ کر. یہ اور فورم، یہ تحفظ کرنے کا، یہ جو ہمارے جائز مفادات ہیں ان کے تحفظ کا فورم. میں ایک بات بہت کیا کرتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے گھر کی چھوٹی سی موٹر خراب ہو جائے نا، اسے ٹھیک کروانا، ہم نے کبھی جا کر ایک دیکھتے کہ مکینک اچھا کون تھا، اسے ہم جاتے کہ یار آ کے ٹھیک کر. ہم نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی تو مسلمان ہے یا کافر ہے، میں پوچھا کبھی اسے پوچھا تو سنی ہے یا شیعہ ہے، تو پنجابی ہے یا مہاجر ہے، تیرے تعلق پیپل پارٹی سے جماعت اسلامی نہیں. صرف ایک خوبی دیکھتے ہیں کہ تجھے کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. اگر آتا ہے تو اسے ووٹر ٹھیک کروا دیتے ہیں، ورنہ نہیں. تو اسی زاویے سے اپنا جو ایڈوکیٹ کرنا ہے کمیونٹی کے لیے، پریکٹیکلی اسی فارمولے میں، یہ میری اور آپ کی بقا کا مسئلہ ہے. مجھے آپ مسترد کریں کہ طارق علیم یار تو اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری ایڈوکیسی کر سکے، تو فضول آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. مجھے خدا کے سب کو تکلیف، لیکن اس کے علاوہ کوئی ویریبل کہ یار تو مہاجر ہے، تو پنجابی ہے، تو شیعہ تو سنی ہے، اس بنیاد پر مسترد کریں، پھر ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، کمیونٹی کے ساتھ بھی کریں گے. جو بندہ کام کر سکتا ہے اس کو حوصلہ افزائی کرے، اس کو لے کے. آپ اگر یہ دیانتداری سے سمجھیں، دیانتداری سے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ پیسے کھا گیا، یہ ہمارے لیے کام نہیں کرتا، میں پھر کہتا ہوں کہ میرے پاس بھی میری علاوہ بھی کوئی صدروں کا اللہ دن میں چراغ نہیں ہے کہ وہ رگڑے گا تو جن حل ہو جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے. کوشش کریں. الحمدللہ کوشش کی ہے، الحمدللہ لے کے دیا ہے. آج میں پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھا ہوں. کسی اسٹاف